بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. صدر علی وقار واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، انتہائی اہم موضوع اور وقت کے اہم ترین تقاضے کو پورا کرنے والا یہ اجلاس، جو بارش کی وجہ سے کچھ تاخیر سے شروع ہوا، لیکن آپ حضرات کا جذبہ، عزم اور حوصلہ یہ دیکھ کر ہمیں بڑی تقویت ملی، ہمیں حوصلہ ملا آپ کے حوصلے کو دیکھ کر، اور یہ امید ہمارے اندر بھی جگی کہ کہیں کہیں ہمیں یہ جو محسوس ہوتا ہے کہ ملت خواب غفلت میں ہے، غفلت کا شکار ہے، یہ جو کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے، وہ آج آ کر کے یہاں غلط ثابت ہوا، نہیں ملت بیدار ہے۔ الحمدللہ بارش کے باوجود، ہلکی پھلکی بوندا باندی کے باوجود، آپ نے تمام مہمانان اکرام کے خطاب کو بغور سنا۔ درمیان میں نہ اٹھ کے جانے کی فضا بنی، نہ کوئی شور، نہ ہنگامہ۔ محسوس ہوا کہ بہت ہی توجہ سے آپ سب حضرات نے آج آئے ہوئے ان اکابرین کے خطاب کو سنا، اور موضوع تھا ختم نبوت، سیرت النبی، اور بالخصوص موجودہ فتنوں سے متعلق آگاہی۔ فتنہ گوہر شاہیت ہو یا فتنہ شکیل بن حنیف ہو، اس وقت بہت زیادہ تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور مسلمان اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن مسلمانوں میں اس تعلق سے بیداری آ چکی ہے، علماء کرام کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ فتنے نئے ہیں اور سوشل میڈیا ان کا میدان ہے۔ جیسے ابھی باتیں آئی کہ یہ ہمارے پاس موبائل پوری دنیا مٹھی میں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے متعلق ہے اور کون سی بات قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی ہے۔ ہم لوگ تو حلیے پر دھوکہ کھانے والی قوم، ہم لوگ جبہ، قبہ، پگڑی، عصا اور پتہ نہیں جتنی ظاہری بناوٹ کی چیزیں انسان اپنائے گا، یہ قوم اس کے پیچھے اتنے دوڑنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سوشل میڈیا میں جب جائے گا اور دین کے عنوان پر کوئی چیز سنے گا، دیکھنے لگے گا، اور ہو وہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہو، تو وہ اس میں پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تعلق علماء کرام سے نہیں ہے، اور تھوڑا بہت ہے تو ہمارے بیچ میں کچھ منافقین کھڑے ہوں گے، اور وہ برابر اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ عوام کا تعلق علماء سے کیسے کاٹا جائے، اعتماد کو کیسے مجروح کیا جائے، علماء سے عوام کا جتنا بہت تعلق ہے اس کو کاٹنے کی سازش، اور سوشل میڈیا پر ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش۔ ظاہر سی بات ہے، اس کو سمجھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ اس وقت ہم سب کے لیے سب سے اہم اور ضروری عمل ہے۔
ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی اپنی جان ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے پوچھ لیجئے کہ بھئی سب سے زیادہ قیمتی چیز تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میری جان، اور وہ اپنی جان کے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہوگا، جان بچا لے جائے گا۔ لیکن آپ ایک مومن سے پوچھیں گے سب سے زیادہ قیمتی چیز تیرے پاس کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے یہ سکھلایا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے، اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ہے، وہ اپنی جان کے بچانے کے لیے سب قربان کریں گے، اور مسلمان اپنے ایمان کے بچانے کے لیے جان بھی قربان کریں۔ آج اسی ایمان کا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ بہت خوشی سے، شوق سے احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے ہم چلے اور ایئرپورٹ پہنچے، اور انٹرنیشنل سیکشن میں جانے کا جب داخلہ آئے گا وہاں پہنچے تو ہمیں پاسپورٹ دکھانا پڑتا، ویزا دکھانا پڑتا۔ پاسپورٹ اور ویزا ہے تو وہاں سے داخلہ ملے گا، اور آپ فلائٹ میں بیٹھ کے جدہ اتریں گے، پھر مکہ جائیں گے۔ اور اگر پاسپورٹ نہ ہو تو ایئرپورٹ سے واپس کر دیے جاؤ گے، اور اگر اس کو شبہ لگے کہ بھئی پتہ نہیں کون ہے تو گرفتار کر کے جیل بھیج دیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مرنا ہے، مر کر کے اس کے پاس جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ہماری جو اصل منزل ہے وہ جنت ہے، اور جنت میں داخلے کا پاسپورٹ ایمان۔ یہ اگر ہے تو آپ قبر میں جب جائیں گے ایئرپورٹ میں، آپ کے جنت یا جہنم کا فیصلہ وہ قبر میں پہنچنے کے بعد ہوگا۔ وہاں ایمان کا پاسپورٹ ہے تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، ہوائیں چلیں گی، اور منکر نکیر کہیں گے کہ سو جاؤ، قیامت قائم ہوگی، تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایمان کا پاسپورٹ نہ ہو، کسی نے چوری کر لیا، کسی نے اچک لیا، اور وہاں ایمان کا پاسپورٹ ہمارے پاس نہ ہو، تو جہنم میں جب بھیجا جائے گا تب بھیجا جائے گا، عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا۔ یہ جتنے فتنے ہیں یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ ہمارا مذہب انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے نا، ہمارا مذہب کہاں سے بھیجا گیا ہے؟ بولیے، اللہ کی طرف، آسمان سے اللہ نے بھیجا۔ ہمارا مذہب انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا۔ سارا قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے جتنی حدیثیں پیش کی ہیں وہ سارا ہمارا مذہب ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، دنیا کے بنائے جانے سے پہلے کے حالات بھی ہمارے نبی نے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ لہذا ہمارے نبی نے آدم کی پیدائش سے پہلے کے حالات بھی بتلائے، اور قیامت کے قائم ہونے تک کے حالات بھی بتائے، اور موت کے بعد حشر تک، اور سارے انسانوں کے جنت اور جہنم میں پہنچ جانے کے بعد تک کے حالات بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتائے۔
کوئی بات ہمارے نبی نے چھوڑی نہیں. اور حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو گواہ بنا کے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ نے جو دین مجھے پہنچانے کے لیے کہا تھا دیا تھا میں نے وہ پہنچایا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے بیک زبان جواب دیا تھا آپ نے وہ سارا دین پہنچا دیا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا جیسا کہ مجھ سے پہلے تفصیل سے سارے مقررین اور بالخصوص فتنوں کے تعلق سے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب، حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب اور حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی اور اخیر میں حضرت مولانا تنویر پیر ہاشمی صاحب نے اپنے اپنے انداز سے الگ الگ زاویوں سے ان فتنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں ہمارے نبی نے بتا دیا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہونے والا، ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں. ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کی نبی کی تعلیمات ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک بے ایمان، ایک بے عمل جس کا چہرہ مہرا اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف، تعلیمات خلاف، حلیہ خلاف، چہرہ خلاف، اور ہم اس کی باتوں میں آ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی ذات اللہ کے آخری نبی کی ہمارے سامنے ان کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے، اور ہم ان غیر نتھو خیروں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جی یہ گوہر شاہی ویلڈر تھا، ویلڈر چلا نہیں دھندا، پریشان ہوا، بہت سارے طریقے اپنائے، کہیں کچھ بات بنی نہیں، تو یہ صوفی کا لباس پہنا اور اس میں آیا. اور ہمارے یہاں صوفی کے لباس میں آ جائیں تو فوراً اس کے پیچھے بہت بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور اس کی تحقیق ضروری نہیں سمجھتی کہ اس کی تعلیمات نبی کی تعلیمات سے میل کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی ہیں. اس کی تحقیق ضروری نہیں سمجھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ادنا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے والا بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. چھ جائے کہ وہ مہدی ہو جائے، عیسیٰ ہو جائے. ہمارا مذہب آسمان سے اترا ہے اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اسلام وہی ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا. اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف کوئی اور آ کر کے کوئی بات پیش کرے وہ اسلام نہیں ہے. اور جب اسلام نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو کفر پر موت ہے، اور کفر پر موت جہنم میں جانے کا سبب ہے. نماز جنازہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دیکھیے. نماز جنازہ اصل میں جب میت سامنے ہو تو وہ نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے میت کے لیے. اسے نماز کہہ دیا جاتا ہے، باقی وہ نماز نہیں، دعا. نماز وہ ہے جس میں رکوع ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں. اس میں رکوع سجدے نہیں، لیکن دعا کا ایک خاص طریقہ اس میں بتایا گیا. عام طور سے ہم دعا کرتے ہیں، اب یہاں دعا کی جائے گی، سب ہاتھ اٹھا لیں گے، کوئی ایک دعا کریں گے. لیکن میت سامنے رکھی ہو تو دعا کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا، وہاں اس خاص طریقے سے دعا کی جائے گی. تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکعت باندھی جائے گی، 4 تکبیریں ہوں گی. پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد درود، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا مغفرت
मगफिरत के लिए, मैयत की मगफिरत के लिए, और छोटी तकबीर के बाद सलाम। आप उसमें देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया कि भाई ये तो मैयत जो रखी है ये तो मर गया, इसका मामला खत्म हो गया, ये तो अल्लाह के पास चला गया। अब जो अल्लाह इसके साथ मामला करेंगे करेंगे, तुम्हारे जिम्मे इसके हक में दुआ है, कर लो। लेकिन दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ सना है, और नबी पर दरूद के बगैर दुआ अगर करेंगे तो वो मुअल्लक रहती है, इसलिए दरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ करो। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। लेकिन उस दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया कि भाई इसका मसला तो खत्म होगा, पढ़ने वालों का मसला बाकी है। ये जितने नए नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं उनका मसला है। क्या मसला है? ये तो मर गया ना, हमें अभी मरना है, पढ़ने वालों। अब पढ़ने वाले अगर जब मरे, वो ईमान पर मरे तो वो कामयाब है, और अगर ईमान के बगैर मरे तो नाकाम। ये तो मर गया, इसके पास सब कुछ करने का मौका नहीं है, इसका नाम है अमाल बंद और इसका चेहरा बंद। अभी ये मिट्टी में दबा दिया जाएगा, अमल का मौका नहीं। जिंदे जितना है उनके पास अमल का मौका। इसलिए उस दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमले हमें सिखलाए। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहू मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह, हम में से जिसे तू जिंदा रखे तो उसे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़्फ़ैतहू मिन्ना फ़तवफ़्फ़हू अलल ईमान। और हम में से जिसे तू वफात दे उसे ईमान पर वफात दे। फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब। हमें अपने ईमान के ताल्लुक से फिक्र करने की जरूरत है, और इसकी फिक्र नहीं करेंगे कोई भी आएगा आयरा गैरा लूट के लेके जाएगा। और ये ईमान अगर हम इसकी फिक्र करें, इसको मजबूत करें और उलमा से ताल्लुक रखें, और जब कभी कोई नई बात सुनने को मिले, के जमाने में अगर आपको हजरत मेहदी के बारे में कहीं कोई बात सुनने को मिले, अवलम के तबके में हजरत ईसा के बारे में कोई बात सुनने को मिले, बेदार हो जाए, कोई फितना जरूर होगा। और अपने इमाम को, अपने जिनसे ताल्लुक है आलिम को जाकर के बताए वहां ये बात चल रही, फुला फुला मौजूद थे, ये बात चल रही, ताकि मालूम किया जा सके, तहकीक की जा सके और मुतासिर होने वालों के ईमान की हिफाजत का सामान किया जाए। ये एक हादिसा टुमकुर में पेश आया, और टुमकुर की मरकजी मजलिस मुशावरत, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और यहाँ दीगर जितनी तंजीमें हैं, ये सारे उलमा इकराम और यहाँ की तंजीमें अवाम अमाइदीन, ये सब बेचैन हो गए और आप सबों को यहाँ जमा कर लिया, और इनके बस में जो था वो सब कुछ इन्होंने किया। मकसद सिर्फ ये है कि हम सब दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत में एक साथ भेजे, जन्नत में भी हम साथ रहें। हमारा कोई साथी हमसे बिछड़ कर जहन्नम में जाने वाला ना बने, उसको भी रोको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का एक जनाजा जा रहा था, और अल्लाह के नबी को बताया गया यहूदी का जनाजा जा रहा है। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू, यहूदी के जनाजे पर अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू। बताया गया यहूदी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है तो मेरा उम्मती, लेकिन कुफ्र पर मौत की वजह से जहन्नम में जाएगा। अगर मैं उसके पास पहुंचता, ईमान की दावत देता, कबूल कर लेता, तो मुमकिन था कि जन्नत में जाता।
ہمارے سامنے ہمارے بھائی، ہماری خواتین، ہمارے بچے، خاندان کے لوگ، گھرانے، اپنے خاندان میں، اپنے گھرانوں میں لوگوں کا ایمان لٹ رہا ہے اور ہم بے فکر ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. میں اگر جنت کی خواہش رکھتا ہوں تو میری یہ فکر ہونی چاہیے، میں خواہش رکھوں کہ میرے سے متعلق ہر فرد وہ جنت میں جائے. اس کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے. یہ فتنے ہمارے ہی درمیان، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، شکیل بن حنیف کا ہو، جی قادیانی کا فتنہ ہو، وہ عجیب عجیب فتنے ہوتے رہتے. بہت پہلے بنگلور میں صدیق دیندار چند بسویشور کا آپ نے ذکر کیا، حضرت مولانا خالد بیگ صاحب. بہت پہلے بنگلور میں ایک روحی ماں، ایک خاتون تھی، اس کا لقب تھا روحی ماں، اس پر وحی آتی تھی. جی اس فتنے کو جو ہے ختم کیا گیا، پھر ان کو کلمہ پڑھایا گیا. وہ 60-70 سال کی خاتون تھی، اس کا شوہر وہ اور بھی زیادہ عمر کا تھا، دوبارہ ان کا نکاح پڑھایا گیا. ابھی جمعہ کے دن ایک گوہر شاہی مر گیا چکمنگلور میں. وہاں کے علماء نے رابطہ کیا، ہم سے بھی بہت ساروں سے پوچھا ہوگا، ہم سے بھی پوچھا کیا کیا جائے. ہم نے کہا کیا ثبوت ہے کہ وہ گوہر شاہی کا آدمی تھا. انہوں نے کہا اسٹیٹس پہ اس کے گوہر شاہی کی تصویر اب بھی ہے اور بہت ساری ان کی میٹنگوں میں، مجلسوں میں یہ جایا کرتا تھا، اس کے ویڈیوز موجود ہیں. ہم نے کہا اگر یہ گوہر شاہی کا آدمی ہے تو اس کی نہ نماز ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ ہمارے قبرستان میں جگہ. بہت کوشش کی ان لوگوں نے رات تک، لیکن چکمنگلور کے علماء اور نوجوانوں نے کہا کہ یہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں تھا، لہذا نہ ہماری مسجد ہے، نہ ہمارا پلنگ ہے، نہ ہمارا قبرستان ہے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ وہ کرونا میں کوئی خاص جگہ تدفین ہوئی تھی وہاں کر لیں گے. کہا نہیں، وہاں بھی نہیں. پھر بڑی مشکل سے مسان کے بازو کوئی زمین تھی، وہ بنجر زمین، یعنی اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہاں رات میں اس کو مٹی میں دبایا گیا. یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، اگر آپ کو غسل ہونا ہے، کفن ہونا ہے، مسجد میں نماز جنازہ ہونا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں کفن ہونا ہے تو آپ کو ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور اگر نہیں کریں گے کوئی ایمان اچک لے گا اور آپ کو بتانے کے باوجود، جیسے آج کل بہت ساروں کو بتانے کے باوجود بھی وہ ضد پر، ہٹ دھرمی پر ہوتے ہیں، چاہے ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں ان کے، تو ان کا آخری وقت جو ہے اسی طرح ختم ہوگا. اس لیے بھائی اپنے ایمان کی فکر کرے اور مقصد یہی ہے، فتنوں سے آگاہ رہے، علماء سے رشتہ مضبوط رکھے اور مساجد میں جمعہ کا جو میدان ہے اس میں قبل از وقت آئے. تقریر وہی ہمارے پاس میڈیا، وہاں سارے لوگ اگر جمعہ میں پہنچ جائیں وقت پر، اور خطبہ حضرات جو ہے آج کل کے موجودہ فتنوں پر گفتگو کریں تو بڑا کام ان جمعے کے میدان سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگ وہاں پہنچتے نہیں، خطبہ پریشان. علماء سے تعلق ہو، شعبہ بالغان شروع کرے، ہر مسجد میں شعبہ بالغان ہو اور بڑی خواتین کے لیے مستورات کے مدرسے ہوں. دعوت و تبلیغ کے اجتماعات ہوتے ہیں خواتین کے، وہاں خواتین کو بھیجنے کا نظام. یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب حاکم ہو اور تم سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ مجھ سے پوچھا جائے گا میرے بیوی بچوں کے بارے میں، اگر میری بھائی بہنیں ہیں خاندان والے وہ عالم نہیں ہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا پورے خاندان کے بارے میں کہ تمہارے پاس علم تھا، تم جانتے تھے، تمہارے خاندان کا یہ فرد گمراہ ہوا، یہ بدعقیدہ ہوا، تم نے کیا کیا؟ اس لیے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام تنظیموں کے ذمہ داران کو، اسٹیج پر بیٹھے ہمارے تمام ساتھی علماء کرام کو، اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم کو، اور آپ تمام کو۔ موسم کی خرابی کے باوجود آپ حضرات اس موسم میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جس کو ہم اللہ کے مطالبے پر پیش کریں۔ نہیں بتاؤ کیا عمل ہے؟ ہم کوئی عمل پیش کریں گے اس میں کوئی نقص نکل آئے گا، کمی نکل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کر سکتے ہیں کہ ایمان پر، ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت پر، سیرت پر ایک جلسہ تھا، بارش بھی تھی، موسم سرد بھی تھا اور 11 بج چکے تھے، لیکن ہم لوگ نبی کی محبت میں بیٹھے رہے، یہی ایک عمل ہے، تو بعید نہیں کہ اللہ مغفرت فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس کو اس پورے علاقے میں بلکہ پورے صوبے میں، اور سوشل میڈیا ہے تو پورے ملک، پوری دنیا میں اس جلسے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خیر کو وجود عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو ایک بہترین ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔